السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے یہ ناول کانسا عشق کی کس نمبر 4 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہے منتہا چوہان۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ زارون راہین یوں ہی چلتی ہوئی کاریڈور تک پہنچ گئی تو میڈم کلثوم نظر آ گئی۔ بغیر 1 منٹ کی دیری کیے راہین ان کی جانب بڑھی۔ کیا بات ہے؟ میم کلثوم نے اس کے چہرے فکر مندی دیکھتے پوچھا۔ راہین ششو پن میں پڑ گئی لیکن پھر بھی الف سے یہ تک تمام کہانی من میم کلثوم کو سنا دی۔ میڈم کلثوم حیرت سے راہین کو دیکھے چلی گئی۔ وٹ نان سینس! جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہیں اس پہ یقین ہی نہ آیا۔ میں جانتی تھی آپ میرا یقین نہیں کریں گی۔ راہین کی پلکیں بھیگ گئی۔ میڈم کلثوم سوچ میں ڈوب گئی۔ اوکے، تم ٹینشن نہ لو، میں پروفیسر شاہنواز سے خود بات کروں گی۔ اور تم نے اور ضرور نے یہ جو جھوٹا ڈرامہ رچایا ہے نا، بہت غلط کیا ہے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، راہین منمنائی اور روندھے لہجے میں کہا۔ پروفیسر شاہنواز بہت شاطر انسان ہے، تم لوگ جانتے نہیں۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تم لوگوں نے یہ جھوٹے ڈرامہ رچایا اور پروفیسر شاہنواز نے اسے سچ مان لیا ہوگا؟ پتہ نہیں، اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، کیا کیا پلان کر رہے ہوں گے۔ میڈم کلثوم پریشان ہو گئی۔ مجھے بھی آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جس پر بھروسہ کر کے یہ سب کہتی۔ راہین رو دی۔ پلیز میری مدد کریں۔ راہین، پہلے تم چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ پروفیسر شاہنواز اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن جتنا میں اس انسان کو جانتی ہوں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم انسان ہے وہ، میڈم کلثوم نے تنفر سے کہا۔ تم گھبراؤ مت، میں کچھ کرتی ہوں۔ کلثوم نے راہین کو حوصلہ دیا اور باہر نکل گئی۔ راہین نے آنسو صاف کیے۔ راہین، کہاں رہ گئی تھی تم؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آفس میں جاؤ، تمہارے گھر سے فون آ رہا ہے مسلسل۔ عائشہ نے آ کے اسے چونکایا۔ گھر سے کال آنے پہ راہین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ڈرے ڈرے انداز میں آفس پہنچی۔ دھڑکتے دل سے کال پک کی۔ ہلو، اس کا دل بہت لرز رہا تھا۔ ہلو راہین، میں تمہاری چچی بول رہی ہوں، تمہارے چچا جی کا پیغام جتنی جلدی ہو سکے واپس آ جاؤ، منصور کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہلو ہلو، تم سن رہی ہو نا؟ جتنی جلدی ہو سکے واپس آ جاؤ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ راہین بت بنی کھڑی تھی۔ عائشہ نے ٹہوکا مارا تو ہوش میں فون کو کریڈل پہ واپس رکھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی عائشہ کے ساتھ باہر آئی۔ کیا ہوا؟ گھر سے فون آیا تھا؟ کیا کہا؟ عائشہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ راہین نے لمبی سانس خارج کی۔ واپس بلوایا ہے، منصور کی طبیعت خراب ہے، دھیمے لہجے میں بتایا۔ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ عائشہ کو ناگوار گزرا۔ کیا پتہ زیادہ طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، راہین کے لہجے میں پریشانی تھی۔ پھر بھی تمہارے پیپرز، عائشہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی نہیں ہے، ابھی وقت ہے، 1 ہفتہ ہے، میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ عائشہ سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں راہین، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ عائشہ کے چہرے پر فکر تھی۔ راہین دھین میں سے مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں جلد لوٹ آؤں گی، لیکن ڈر ہے کہ مجھے چھٹی نہ ملی تو۔ راہین مزید پریشان ہوئی۔ راہین، یہ چند دن میں ہی ہمارے یہاں، پھر ہم سب جدا ہوں گے، پلیز پارٹی تک تو رک جاؤ۔ عائشہ نے منت سے کہا تو راہین نے سوچ میں پڑ گئی۔ اکثر چچا جان اور چچی جانوں سے یوں ہی بہانے سے بلواتے تھے، جبکہ وہ اب ان کے جھوٹ سے بھی اچھی طرح واقف بھی ہو گئی تھی۔ پھر بھی اس کا دل گھبرا رہا تھا منصور کو لے کے۔ اس کے باوجود عائشہ نے اس سے منا کے دم لیا کہ وہ پارٹی اٹینڈ کر کے جائے۔ یہ راہین نے گہرا سانس خارج کرتے اسوات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی اپنے چچا چچی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھے اور پڑھے، اور بیچ بیچ میں کئی دفعہ وہ بہانے سے اسے بلا چکے تھے۔ اس بار نہ جانے کیوں راہین کو لگ رہا تھا اس بار جائے گی تو شاید لوٹ نہ پائے۔ کیا کہا اس نے؟ مسٹر امتیاز بیگ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بولی آگے سے۔ میں نے فون بند کر دیا، دیکھو اب آتی ہے یا نہیں؟ حمیدہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ ان لوگوں کو زبان دے چکا ہوں، راہین کو جلد از جلد آنا ہوگا۔ امتیاز بیگ فکر مندی سے بولی۔ آ جائے گی، ٹینشن نہ لیں، حمیدہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ کیسے ٹینشن نہ لوں؟ میں نے پیسے لیے ان سے، اچانک امتیاز بیگ کے منہ سے نکل گیا۔ حمیدہ بیگم نے آنکھیں نکالی۔ کیا؟ آپ نے پیسے لیے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ حمیدہ بیگم کی آنکھیں چمک گئی۔ وہ بعد میں بتا دوں گا، زیادہ دماغ کھانے کی ضرورت نہیں، پہلے تم ساری تیاری مکمل کرو اور راہین کو روز فون کرو جب تک آ نہیں جاتی، سمجھی میری بات؟ امتیاز بے غصے سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تو حمیدہ بیگم دماغ لڑانے لگی۔ کیا گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے؟ تانیہ کو بھی اڑتی اڑتی خبر مل گئی۔
کنو کی ایک ڈلی منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت بڑا فنکشن ہے، تجھے کس نے کہا؟ حمیدہ بیگم نے طنزیہ کہہ کر غصے سے پوچھا۔ ایسے ہی اڑتے اڑتے سنا، کنو کے چھلکے دور چھالے اور مزے سے کھانے لگی۔ چھلکے یہاں ہی رکھ دو، مت پھینکو ادھر ادھر، تمہارے ابا نے دیکھا تو مجھ پر برسیں گے۔ حمیدہ بیگم کے ماتھے پر تیوری چڑھائے۔ تو آپ کون سا جب جاتی ہیں؟ آگے سے 2 کی 4 سناتی ہیں۔ تانیہ نے بھی 2 بدو جواب دیا۔ حمیدہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ اگر یہی تیرے کرتوت رہے تو ساری زندگی یہی بیٹھی رہے گی۔ گز بھر کی زبان ہے تیری۔ بیٹی ماں پر ہی جاتی ہے، میری پیاری اماں۔ تانیہ مسکرا کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے میٹرک کر کے چھوڑ دیا، کچھ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، کچھ پہننے اور اوڑھنے اور فیشن کا ایسا شوق چڑھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید جڑ پکڑتا چلا گیا۔ ماں باپ کی دن رات کی تو میں سن کر پروان چڑھی۔ وہ شکل صورت میں راہین کی چھوٹی بہن ہی لگتی تھی، خوبصورتی میں بھی کم نہیں تھی، لیکن تیز زبان اور نچڑے انداز نے اسے راہین کے مقابلے کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ باپ کو ہر وقت اس کی شادی کی فکر لگی رہتی، جبکہ وہ شادی سے کوسوں دور بھاگتی۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ حمیدہ بیگم نے چھلکے اٹھاتے فکر مندی سے سوچا۔ گھر پہ رونق ہو گئی تھی ارسل اور صفیہ بی بی کے آنے سے۔ صفیہ بی بی آغا جی کی چھوٹی بہن تھی اور ارسل ان کا اکلوتا بیٹا۔ رشتے میں لبنہ ان کے شوہر کی بھتیجی تھی اور لبنہ سے ہارون کی شادی میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن آج ایک بار پھر وہ ہارون کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، لیکن خوش نہ تھی۔ میں کہتی ہوں آپ بھی حد کرتی ہیں بھابھی، بجائے لبنہ کو بنا کر لائیں آپ نے ہارون کی دوسری شادی رچا ڈالی۔ موڈ بہت خراب تھا۔ نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے اسے منایا نہیں؟ حد تو یہ ہے کہ ہر دفعہ اپنے بیٹے کو غلط کہا اور اس کی زندگی برباد کر ڈالی، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا۔ اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوتی ہے؟ بی جی نے تنگ کر کہا۔ رہنے دے بھابھی، اب وہ اتنی بھی بری نہیں تھی۔ صفیہ کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ ہاں اتنی بری نہیں تھی، بہت بری تھی۔ ہمیں ہارون سے اس کی شادی کرنی نہیں چاہیے تھی، میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی سب نے مل کر۔ بی جی نے بڑبڑاتے ہوئے رخ پھیرا۔ سب نصیبوں کے کھیل ہیں بھابھی، کوئی قسمت کا لکھا قبول کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ صفیہ بی بی کا لہجہ بھی امان پڑ گیا۔ بی جی نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموشی ہے۔ ارسل نے آ کر اس خاموشی کو توڑا، لیکن خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ اوہ اب آپ پلیز مزید پرانی باتوں کو نہ دہرائیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ایسے لکھا تھا۔ ہاں بیٹا، لیکن میں سسرال والوں کے منہ کیسے بند کروں گی؟ صفیہ بی بی دل کی بات زبان پر لیا۔ ایک بات بتاؤ، انہوں نے تمہیں یہاں آنے سے منع نہیں کیا؟ بہت سلیقے والے انداز میں دریافت کیا۔ صفیہ بی بی نے برا سا منہ بنایا۔ نہ وہ کیوں منع کریں، انہیں کیا مسئلہ ہوگا میرے یہاں آنے سے؟ صفیہ بی بی بھی تیکھی بن گئی۔ کیوں، بھتیجی پر سوتن آ رہی ہے تو وہ کچھ بولا نہیں؟ بی جی نے اصل بات کہی تو وہ دبی سانس خارج کر کے رہ گئے۔ کیا کہنا انہوں نے بھابھی، وہ تو پہلے ہی غصے میں ہے، انہیں تو سارا قصور ہی لبنہ کا نظر آتا ہے، اور اسے بھی تو دیکھیں کیسے خالہ کے بیٹے کے گھر جا کر بیٹھی ہے، مانا کہ والدین سر پر نہیں، لیکن ہم نے کبھی اسے ان کی کمی ہونے نہیں دی۔ اسے کوئی تکلیف تھی بجائے اس کے کہ وہ رمیز کے پاس جا کے بیٹھتی اپنے چچا کو بتاتی، لیکن اس نے بھی تو حد کر دی ہے۔ صفیہ بی بی کو بھی لبنہ پر غصہ آنے لگا۔ یہی بات میں بھی کر رہی ہوں صفیہ، لبنہ نے اپنے لیے واپسی کے سارے راستے بند کر لیے ہیں۔ اگر وہ تمہارے سسرال آئی تو ہم مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے، لیکن اسے تو بڑوں کی عزت دینا ہی نہیں آتا، بی جی نے منہ بگاڑ کر کہا۔ لبنہ کے ذکر سے انہیں کوفت ہوتی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی، میں تو یہ حیران ہوں کہ رمیز کی بیوی نے اسے وہاں کیسے برداشت کیا ہوا ہے، وہ تو اتنی شکی مزاج عورت ہے۔ بی جی آپ چھوڑیں بھی امی، کیوں کسی کی برائی کر کے اپنے سر گناہ بڑھا رہی ہیں؟ رہنے دیں انہیں، جہاں انہیں خوشی ملتی ہے۔ ہارون بھائی کو جب کوئی اعتراض نہیں تو نہیں۔ ارسل یہ نہ کہو کہ ہارون کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، اسے بہت برا لگتا ہے، اور ایک مرد کی بیوی کسی نامحرم کے گھر رہے تو کیا اسے اچھا لگے گا؟ بی جی نے کچھ سوچتے گہرا سانس خارج کرتے ارسل کی بات کاٹتے دھیرج سے کہا۔ ہارون بھائی یا تو انہیں واپس لے آتے یا چھوڑ دیتے۔ بی جی ارسل کو کچھ سمجھنا ہے، کیسے چھوڑ دے؟ ہم تو بہت دفعہ کہہ چکے، لیکن ہارون راضی نہیں، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے اور وہ رہنا نہیں چاہتی۔ باقی سب اللہ نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ چلیں بھابھی چھوڑیں ساری باتیں، یہ بتائیں نکاح کب ہے؟ صفیہ بی بی نے باتوں کا رخ بدلا۔ بس سب کچھ تیار ہے، سادگی سے نکاح کرنا ہے، لڑکی والے بھی سادگی سے ہی سب کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، میں نے سنا ہے لڑکی کے ماں باپ زندہ نہیں۔ صفیہ بی بی نے بی جی کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں والدین نہیں ہیں، بیچاری اپنی چچا چچی کے ساتھ رہتی ہے اور وہی اس کے بڑے ہیں، اور آغا جی بتا رہے تھے کہ لڑکی بہت شریف ہے اور گھر والے بھی غریب ہیں۔ لیکن شریف بہت ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ بی جی نے لمبی سانس خارج کی۔ کیا انہیں اور لڑکی کو ہارون کی پہلی شادی کا پتہ ہے؟ صفیہ بی بی نے بات خود ہی ادھوری چھوڑ دی۔
کہا تو تھا، آغا جی نے کہہ کر انہوں نے ساری بات بتائی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ بیجی نے مختصر سا جواب دیا۔ اتنے میں ارسل کے موبائل پر بیل ہوئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ صفیہ بی بی دل ہی دل میں لبنہ کو برا بھلا کہنے لگی، جبکہ بیجی نماز کے لیے اٹھ پڑی تھی۔ کیا بات ہے زارون، تم اتنے چپ کیوں ہو؟ فیصل اسے تنہا پا کر اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کرنے پہنچ گیا۔ پریڈ کے دوران بھی تم کہیں کھوئے ہوئے تھے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ… زارون الجھا ہوا لگا۔ فیصل نے اسے ایک نظر دیکھا۔ بھول نہ جانا، دور نہ جانا، او جانے جانا، ساتھ نبھانا تم ہو، تم ہو، تم ہی ہو صنم میرے ہمراز۔ فیصل نے لہک لہ کر گانا گایا تو زارون نے اسے گھرکا۔ اقرار کرنا مشکل ہے، انکار کرنا مشکل ہے، محبوب سے محبت کا اظہار کرنا مشکل ہے۔ فیصل، تم باز آؤ گے یا نہیں؟ زارون نے اسے پھر سے غصہ کیا اور دھیرے سے بولا، یار زارون، تیرا کیا ہو گیا؟ نہ تجھے پتا ہے کہ تو اسے پیار کرتا ہے، نہ یہ پتا کہ تو نہیں کرتا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فیصل ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں تو جیسے پتا ہے نا پیار کیا ہوتا ہے، تم تو روز ہی پیار کرتے ہو اور ہر دن تمہارے لیے پیار کا نیا مفہوم ہوتا ہے۔ زارون نے چوٹ کی تو فیصل نے ایک ادا سے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیا کروں، ہر روز ایک نیا چہرہ میرا منتظر ہوتا ہے، پرسنالٹی ہی ایسی ہے، کبھی غرور نہیں کیا۔ فیصل شوق ہوا۔ فیصل، کبھی ایسا ہوا کہ دل لگی میں کوئی دل کی لگی بن جائے؟ زارون نے اسے وارن کیا۔ ناممکن ایسا کبھی ہو کہ کوئی لڑکی میرے دل کی لگی بن جائے، بہت ہی مشکل ہے جانی، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ زارون نے اسے اب کی بار آڑے ہاتھوں لے۔ فیصل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کی اور اس کی جانب رخ کرتے اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تم جو محبت کی راہوں پر چل رہے ہو، منزل تک پہنچ جاؤ تو میں بھی کچھ سوچتا ہوں، کیونکہ یہ نہ ہو تو محبت میں ڈوب جاؤ اور محبت تمہیں بہا کے لے جائے۔ فیصل کی بات پہ زارون نے اسے ایسے دیکھا جیسے واقعی کسی مشکل میں گرفتار ہو۔ محبت کی تو نہیں جاتی نا، یہ تو ہو جاتی ہے نا یار، لیکن محبت امتحان بہت لیتی ہے کہ انسان کی روح تک نکال لی جاتی ہے۔ کیا محبت ایک پل میں ہو جاتی ہے؟ فیصل کی بات کو نظر انداز کر کے زارون نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا پتہ یار، وہ ایک پل میری زندگی میں تو ابھی تک نہیں آیا، کبھی آیا تو میں بھی کچھ ضرور سوچوں گا۔ فیصل نے آنکھ دبا کر شوق ہو کر کہا۔ زارون، عائشہ پریشانی میں اس کے پاس ہے، وہ دونوں چونکے۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ دونوں ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ پروفیسر شاہنواز نے راہین کو دھمکی دی ہے کہ کل کی پارٹی میں وہ کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں۔ دھمکی؟ کیسا دھماکہ؟ فیصل نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، راہین بتا رہی تھی کہ پروفیسر شاہنواز نے اسے کل دھمکی دی۔ تو اس نے… عائشہ ایک پل کو رکی۔ کیا اس نے؟ بات تو پوری کرو یار۔ فیصل اس کے بار بار رکنے پہ تنگ پڑتے بولا تو اس نے جا کر میڈم کلثوم کو سب کچھ بتا دیا۔ زارون گہری سوچ میں چلا گیا۔ وہ بہت پریشان ہے۔ یہ کیا کیا راہین نے؟ زارون نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب کیا ہوگا؟ عائشہ پریشانی سے بولی۔ میڈم کلثوم کو کیا کہانی ڈالی ہے؟ آؤ چل کے راہین سے پوچھ لیتے ہیں۔ فیصل نے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے کہا اور تینوں آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب ایک ساتھ تھے۔ راہین خاموش نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ تینوں بھی پریشان تھے۔ کلاسز کا اینڈ ہی ہونے والا تھا، پیپرز ہونے والے تھے، ڈیٹ شیٹ آ چکی تھی اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہہ دینا تھا۔ اس لیے زارون خاموش تھا اور کوئی ایکشن نہ لیا تھا اور یہی سوچا تھا کہ میڈم کلثوم کو بھی نہیں بتائیں گے، یہ راز راز ہی رہے گا، کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اچانک راہین نے میڈم کلثوم کو سب بتا دیا۔ اب ایسے مت دیکھو تم لوگ مجھے، راہین بمشکل بولی، لیکن اطمینان اس کے لہجے میں واضح تھا۔ تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ زارون نے بہت دھیرے سے سینے پہ ہاتھ باندھے کہا۔ پھر کیا کرتی؟ پروفیسر شاہنواز دھمکی دے کر گئے کہ اس پارٹی میں وہ کچھ کرنے والا ہے، کچھ ایسا جو کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ زارون نے بات کاٹتے تیز لہجے میں کہا۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ بولا نہیں کرتے، کر گزرتے ہیں، بس تمہیں خوف زدہ کرنا چاہتے تھے جو تم ہو گئے۔ زارون نے لمبی سانس خارج کی۔ عائشہ اور فیصل خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ پارٹی میں کوئی تماشا ہو، اور وہ پروفیسر شاہنواز ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، راہین نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ زارون کو اس کی بات ناگوار گزری۔ تو تم پارٹی پر بھی نہ جاؤ، چھوڑو سب، پارٹی میں جاؤ اور سب میں تماشا بنتی جاؤ۔ زارون کی بات پر ایک لمحے کو جہاں راہین چپ ہوئی، فیصل اور عائشہ بھی ایک دوسرے سے منہ دیکھنے لگے۔ زارون، یہ حل تو نہیں ہے نا کہ چپ کر بیٹھ جاؤ اور وہ پارٹی میں شرکت ہی نہ کرے؟ فیصل نے سمجھا۔ نہیں فیصل، زارون صحیح کہہ رہا ہے، اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ راہین کا لہجہ رن گیا جسے سب نے محسوس کیا۔ راہین، زارون نے بس ایسے ہی کہہ دیا، پلیز سیریس نہ ہو۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔
مزید کوئی بات سنے بغیر رہین وہاں سے چلی گئی۔ زرون، تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ عائشہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں، پارٹی میں جا کر ہرٹ ہونے سے بہتر ہے وہ میری باتوں سے ہرٹ ہو جائے۔ زرون ابھی بھی مطمئن ہی تھا۔ زرون، وہ تو پہلے ہی پارٹی میں آنے کے لیے راضی نہیں تھی، واپس جا رہی تھی۔ اس کے گھر سے فون آیا تھا پر وہ ہمارے لیے رک رہی تھی اور تم نے یہ سب کہہ کر اسے ہرٹ ہی کر دیا۔ عائشہ اداسی سے بولی۔ زرون اسے حیرانی سے دیکھا۔ ریئلی عائشہ؟ وہ جا رہی تھی، وہ اسے حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ زرون کو یقین نہ آیا۔ عائشہ نے فیصل کی طرف دیکھا، پھر زرون کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا۔ کہیں وہ تمہاری بات سے ناراض ہو کے چلی ہی نہ جائے۔ فیصل نے پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ اب اس کی نظر میں میری بات کی اتنی اہمیت تو نہیں کہ وہ ناراض ہو کے چلی جائے۔ زرون ہم کلامی سے بولا۔ زرون، یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہاری کسی کی بات اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری کہی ہوئی ہر بات کی بھی۔ عائشہ نے پر اعتمادی سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ایک نظر دونوں پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ زرون، تم نے کچھ زیادہ ہی روڈلی بیہیو کر دیا۔ فیصل کو بھی زرون کا انداز پسند نہ آیا۔ زرون نے ایک شکوہ کی نظر اس کی بے بار اس پہ ڈالی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ فیصل اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تو پھر تم نہیں جا رہی پارٹی پہ؟ عائشہ نے اسے پوچھا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ یار پھر سوچ لو، زرون نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، عائشہ نے سمجھایا۔ عاشی، اس نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ راہین نم لہجے میں بولی۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ اس کے موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ ہیلو۔ چھوٹا سا میسج پڑھتے راہین کا دل دھڑکا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ عائشہ لاپرواہی سے بیٹھ گئی جبکہ سارا دھیان اس کی جانب تھا۔ زرون نے موبائل اٹھاتے راہین کو میسج ٹائپ کیا لیکن آگے سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پھر سوری لکھا لیکن تب بھی کوئی جواب نہ ملا اور پھر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اسے ایک اور میسج سینڈ کر گیا۔ میری باتوں کے لیے میں نے سوری کیا راہین، اور مجھے بتاؤ کہ کل تم آؤ گی نا؟ راہین میسج پڑھتے زہریلا مسکرائے۔ اب کیا بتاتی کہ عائشہ کو انکار کر کے اسے ہاں تو نہیں کر سکتی۔ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، میں مشکل سے کل تک کا ویٹ کروں گا، پلیز انکار نہیں کرنا۔ میں انتظار کروں گا، بائے۔ کوئی 10ویں بار میسج ڈیٹ کیا۔ خیر ہے؟ عائشہ بھی اس کے سر پر کھڑی میسج پڑھ رہی تھی۔ راہین ایک دم چونکی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اب تو پکا جانے کا پلان ہوگا، ہے نا؟ ہاں، نہیں تو؟ راہین ہاں بولتے یکدم ہڑبڑاتے خاموش میں آئی۔ منع کر دیا یار، اور یہ اس کا اصرار ہے کہ آؤ۔ راہین ہے صفائی دی۔ تم نے منع کیا ہے، بہت غلط بات ہے۔ راہین خاموش رہی۔ بس فیصلہ ہو گیا، کل ہم پارٹی انجوائے کریں گے اور اس کے بعد تم چلی جانا۔ عائشہ نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ راہین نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اب مزید بات نہیں۔ عائشہ دوبارہ کتاب میں مصروف ہو گئی جبکہ راہین پھر سے میسج پڑھنے لگی۔ اب بس کر دو، بار بار پڑھنے سے اس میں کچھ بدل نہیں جائے گا۔ عائشہ نے اسے دیکھا تو اس نے فوراً چھینتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنے انہماک سے وہ بار بار میسج پڑھنے میں مصروف تھی۔ پھر سے اٹھایا موبائل، نہ جانے کیوں۔ راہین کیوں بار بار پڑھتی جا رہی ہو؟ کہیں اس نے آئی لو یو تو نہیں لکھ دیا؟ عائشہ نے اسے چھیڑا۔ کیا بولی جا رہی ہو؟ عائشہ کی شرارت پہ راہین کو اب سچ میں خود پہ غصہ آیا۔ عائشہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ امتیاز بیگ نے جیسے فون کریڈل پر رکھا غصے سے بے چتاب کھانے لگے۔ حمیدہ بیگم ان کے پاس ہیں۔ بیگ صاحب کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ لہجے میں پریشانی تھی، وہ لب بھینچے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے ضروری کام ہے، شہر جانا ہوگا آج ہی، میرے کپڑے نکال دو۔ غصے کو قابو کرتے وہ واش روم کی جانب بڑھے۔ یہ اچانک کیا ہونا ہے؟ سوچتی ہوئی وہ بھی پیچھے ہونے۔ فیئر ویل پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ یہ چاروں کٹھے ایک ہی ٹیبل پر براجمان تھے۔ گاہے بگاہے راہین اور زرون ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ دونوں کے لیے محبت کا یہ جھوٹا جذبہ تھا، نیا نیا سا، دلربا سا۔ فیصل کولڈ ڈرنک لے کر آیا تو وہ مل کر انجوائے کرنے لگے۔ راہین میرے ساتھ چلو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ زرون راہین کے کان میں کہتا خود باہر نکل گیا۔ راہین بھی فیصل اور عائشہ پر ایک مسکراتی نظر ڈالتی اس کے پیچھے باہر نکلی۔ چلتے چلتے دونوں اس وقت روڈ پر آ گئے تھے۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا تھا۔ دونوں کافی دور نکل آئے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ راہین، آخر زرون ہی بولا۔ راہین اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ راہین، کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے، زرون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ راہین اس کی طرف مکمل متوجہ ہو۔ راہین، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اس کے لیے موبائل پہ فیصل کی کال آنے لگی۔ وہ اسے ایکسکیوز کہتا کال اٹینڈ کر گیا۔ کہاں ہو تم دونوں؟ فیصل کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہیں پاس ہی، زرون نے ایک نظر راہین کو دیکھتے دھیرے سے کہا۔ جہاں بھی راہین کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ، پروفیسر بہت بڑی گیم کھیلنے والا ہے، فیصل نے وارن کیا۔ زرون نے لب بھینچے اور کال بند کرتا راہین کی جانب مڑا، جو ہوا کی اٹکھلیوں سے اپنے والوں کو بچاتے مسکرا رہی تھی۔ ہمیں چلنا ہوگا، زرون نے اس کے پاس آتے کہا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ راہین نے اسے یاد دلایا۔ بعد میں، ابھی چلو۔ زرون اس کا ہاتھ تھامے واپس مڑا تھا۔ کاش کہ زرون جان جاتا ہے کہ وہ بات پر کبھی نہیں آئے گا۔
تو ایک پل کی دیری کیے بنا اسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے پورا حال تالیوں سے گونج رہا تھا اور پروفیسر شاہنواز کا چمچہ تنویر ریسٹورم پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں مائک تھا، چہرے پہ ایک شیطانی چمک۔ سامنے ہی زرون اور راہین کھڑے تھے۔ A big news for all of you. So be ready. ہمارے یونی کا سب سے پیارا کپل زارون اور راہین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھے ہیں۔ آج ان کو ہم کانگریٹس کہنے والے ہیں، ایک بالکل نئے انداز میں تنویر بولے جا رہا تھا، جبکہ زارون غصے سے بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا اور راہین سانس روکے کھڑی تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ سو پلیز آپ سب کی بھرپور تالیوں میں زارون اور راہین پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حال تالیوں سے ایک بار پھر گونج اٹھا۔ راہین اور زارون نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ چلو آؤ، زارون نے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے کہا تھا نا، تماشا بنا دیا نا ہمارا۔ راہین کی آنکھوں میں نمی اتری۔ زارون اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی جانے بڑھا۔ دونوں اس وقت اسٹیج پہ کھڑے تھے، سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ تنویر نے مائک اس کے سامنے کیا۔ زارون نے ایک سخت گھوری سے اس سے نوازا۔ اچھا رہنے دیں، آپ کیا کچھ کہیں گے؟ آپ کے لیے تو سب کچھ نیا نیا سا ہے۔ سو گائز، ہم نے ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ارینج کیا ہے، تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پلیز اسٹیج پہ آئیں۔ تنویر کس کو دعوت دے رہا تھا؟ سب کی نظریں ہال کے دروازے پہ جا ٹکی، جہاں سے امتیاز بیگ اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ سخت کرختگی تھی، غصہ تھا۔ وہیں راہین کا دل ننھے پرندے کی طرح سینے میں پھڑپڑایا۔ چچا جان، راہین نے زیر لب دہرایا۔ پاس کھڑے زارون نے اس کی سرگوشی سنی تھی اور حیرت سے سامنے سے آتے شخص کو دیکھا، جن کے قدم جارحانہ انداز میں اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راہین کانپنے لگے، اسے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ اسٹیج پہ پہنچتی امتیاز بیگ نے غصے سے راہین کا بازو تھاما اور ایک سخت گھوری سے زارون کو نوازا، اور راہین کا ہاتھ تھامے وہ اسٹیج سے نیچے اترنے لگے۔ ارے انکل، کچھ کہہ کے نہیں جائیں گے؟ اپنے خیالات کا اظہار ہی کر دیں۔ تنویر نے پھر سے آگ لگائی۔ امتیاز نے مڑ کر ایک سخت گھوری سے اسے بھی نوازا کہ وہ مسکرا دیا۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زارون مٹھیاں بھیجے وہاں کھڑا راہین کو جاتا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکا۔ راہین اپنے چچا کے ساتھ حال سے جا چکی تھی۔ زارون اس تنویر کی جانب بڑھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ کیا ہوا بڑی؟ سرپرائز پسند نہیں آیا؟ تنویر مصنوعی انداز سے مسکراتے بولا کہ زارون نے ایک زوردار پنچ اسے دے مارا۔ پورے حال میں اوہ کی آواز گونجی۔ تنویر نے مڑ کے غصے سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بدلے میں وہ بھی ہاتھ اٹھاتا کہ پروفیسر شاہنواز نے اچانک سے اسٹیج پہ آتے نے روکا۔ مزید کوئی تماشا نہیں بنانا، اترو دونوں اسٹیج سے۔ دونوں کو ایک سخت گھوری سے نواز وہ بولے تھے۔ تنویر زارون کو غصے سے دیکھتا نیچے اترتا چلا گیا۔ اور تم بھی جاؤ یہاں سے، کام ختم ہو گیا تمہارا، آؤٹ۔ لہجے میں کھنک تھی۔ ایک بات یاد رکھنا تم۔ زارون ادب و لحاظ سب بالائے طاق رکھے پروفیسر کے سامنے آن کھڑا ہو۔ جو تم نے کیا ہے اس کا تمہیں بھگتان پڑنا پڑے گا، کیونکہ زارون صدیقی اپنا بدلہ چھوڑتا نہیں، لے کے ہی رہتا ہے۔ زارون غصے سے کہتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے اترتا چلا گیا۔ پروفیسر نے اپنے سر کو سرسری سے جھاڑا، چہرے پہ اسمائل لی۔ وہ مائک میں اب فیئرویل پارٹی کے حوالے سے بات کرنے لگے تھے۔ چاہتے تو وہ بہت خوش تھے کہ زارون کو مزید وہ بے عزت کرتے، لیکن راہین کا نام بھی جڑتا، اس لیے اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیا اور دوسری جانب متوجہ ہو گئے اور دیگر پروگرام شروع کر دیے گئے۔ چچا جان پلیز رکے، میری بات تو سنیں۔ راہین کو امتیاز بیگ گھسیٹ کے باہر لے آئے تھے۔ انہوں نے اس کی کلائی چھوڑی، لیکن ساتھ ایک تھپڑ بھی اس کے گال پہ رسید کیا کہ وہ گال پہ ہاتھ دھرے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ عائشہ جو پیچھے بھاگتی آئی تھی، یہ سب دیکھ کے وہ بھی وہیں رک گئی۔ فیصل بھی اسی کے پیچھے آن رکا۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے؟ ہماری عزت مٹی میں ملاتے، کیا ملا یہ سب کر کے؟ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ اس لیے بھیجا تھا شہر پڑھنے کے لیے کہ یہ گل کھلاتی پھر؟ امتیاز بیگ اس پہ بری طرح برس پڑے تھے۔ راہین نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا۔ ایسا نہیں ہے چچا جان، پلیز ایک بار چپ، آواز نہ آئے۔ میرا سر شرم سے جھکا دیا تم نے آج، یہاں سب کے سامنے۔ جی چاہتا ہے یہیں زمین میں زندہ گاڑ دو۔ چچا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ راہین کو مار پھینک جائے۔ انکل پلیز آپ سن تو لیں۔ عائشہ نے ہمت کرتے کچھ کہنا چاہا۔ کون تم؟ ہاں کون ہو تم؟ بیچ میں بولنے کی جرت کیسے کی؟ انہوں نے عائشہ کو بھی لتاڑ کے رکھ دیا۔ فیصل نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ یہ ان جیسے دوست ہوں گے نا، اسی لیے یہ حال ہے، لیکن اب بس بہت ہو گیا، اب تم یہاں نہیں رہو گی۔ انہوں نے راہین کے گلے پکڑ کے کھینچی تھی۔ چچا جان میری پڑھائی، وہ ڈرتے ہوئے منمنائے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری پڑھائی، چلو یہاں سے ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ امتیاز بیگ پورے غصے سے چلائے تھے۔ انکل پلیز ایسا مت۔ عائشہ نے بھرپور بولنے کی بے وقوفی کی، اور اس بار امتیاز بیگ کا ہاتھ اس پہ بھی اٹھ گیا، لیکن فیصل نے اس ہاتھ کو ہوا میں روک دیا۔ فیصل کا دماغ ابھی صحیح معنوں میں گھوما تھا۔ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بات بات پہ؟ فیصل غراتے ہوئے بولا۔ اب تم کون ہو؟ وہ بھڑکے تھے۔ دیکھو تم سب اس لڑکی سے دور ہو، اب یہ جا رہی ہے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اور تم، پلٹ کے راہین کی طرف دیکھتے چلائے کہ وہ سہم گئی۔
تمہارا تو ایسا بندوبست کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ مراتے اس کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھ گئے۔ راہین وہاں سے جاتے ہوئے صرف ایک نظر پلٹ کے دیکھ سکی۔ اس کی نظروں نے زرون کو ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس نے اس راہ پہ دیکھا۔ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی۔ راہین اپنا دل اپنی سانس سے کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر آیا۔ کہاں ہے راہین؟ اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ اس کے چچا لے گئے اسے۔ فیصل نے افسوس سے کہا۔ اور تم نے جانے دیا؟ روکا کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ فیصل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر عائشہ کو جو مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسے روکنے کا حق کس کے پاس تھا؟ کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے کہا تھا سچ میں نکاح کر لو، لیکن تم مانے نہیں۔ یار نکاح میں ہے وہ میرے۔ زرون کے الفاظ پہ انہوں نے ایک دوسرے کو پھیلی آنکھوں سے دیکھا۔